جی اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے وہ، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ یس سر۔ تو آج ہم جو ہے وہ پہلا سبق حصہ نثر سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آپ کے سامنے اردو کی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کا پیج شو ہو رہا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر نہیں جو ہو رہا، شو نہیں ہو رہا ابھی؟ نہیں سر۔ ایک منٹ، جی اب آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی اس میں آپ دیکھیں حصہ نثر جو ہے، اس میں پہلا سبق جو ہے وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سر ابھی بھی نہیں آ رہا، ابھی بھی نہیں شو ہو رہا؟ نہیں سر۔ جی اب نو سر، نہیں سر۔ سر اب ہو رہا ہے، سر اب ہو رہا ہے۔ جی جی تو پہلا سبق ہے بیٹے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ ان کے جو ہے وہ تعارف کے پر ہم پہلے نظر ڈالیں گے۔ یہ ایک عالم دین، شاعر اور ادیب تھے جو کہ 8 مئی 1857 میں بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا جو الہ آباد ہائی کورٹ کے نامور وکیل تھے۔ سر سید احمد خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو یہ علی گڑھ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر عربک مقرر ہوئے، عربی زبان کے اسسٹنٹ پروفیسر علی گڑھ کالج میں یہ مقرر ہوئے۔ دارالمصنفین ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا اعظم گڑھ میں، جس کی بنیاد رکھی گئی۔ آخری زمانہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کر رہے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ جو ہمارا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے، ہجرت نبوی سے۔ تو اس پر کام کر رہے تھے، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیا۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں، آپ اپنی کتابیں جو ہے وہ سامنے رکھیں گے۔ اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں اس تعارف میں سے وہ آپ ہائی لائٹ کریں گے۔ اس کی پہلی لائن جو ہے، قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے، والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ والی لائن، اس کے بعد تھرڈ لائن جو ہے 1892 میں آرنولڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ، دوسرے ممالک کا سفر کیا۔ اس کے بعد اسی پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے کہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے اسلوب کے بارے میں ہے۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ اسٹوڈنٹس، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ یس سر، آواز آ رہی ہے۔ یس جی سر۔ کیا سر یا ویسے سکھا رہے ہیں؟ اوکے، آپ کوئی تو میسج سینڈ کر دو۔ لیکچر پر بیٹے توجہ دیں، آپ بولیں نا۔ جی
تو ان کے اسلوب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر لکھا، جس میں تاریخ ہے، تنقید، سوانح، سیرت ہے، تذکرہ ہے، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف، سیاست، ان پر انہوں نے اپنا قلم جو ہے وہ روانی سے استعمال کیا، چلایا۔ اس کے بعد یہ باقی جو الفاظ ہیں، جو آگے 2 لائنیں دی گئی ہیں، ان کو جو ہے وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ان کے اسلوب سے آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ ان کے اسلوب کی جو خصوصیات ہیں اس میں جوش بیان ہے، اجاز و اختصار ہے، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت، شعریت، یہ ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ تصانیف میں اہم تصانیف جو ہے اس میں شعر العجم، اس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق اور المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام، اور آخری جو ہے جو کہ سبق کا ماخذ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا عنوان سبق کا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مائگریٹ کرنا، منتقل ہونا، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا، چلے جانا۔ تو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار صحابہ کرام جو تھے، ان کو آنے والی مشکلات جو تھیں وہ جب حد سے زیادہ بڑھیں، کفار مکہ کے جو مظالم تھے وہ جب حد سے زیادہ بڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، جس کو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی بیٹے ریڈنگ ہم کریں گے، آپ اپنی بکس جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے اور دیکھتے جائیں گے، مشکل الفاظ کے معنی میں ساتھ ساتھ بولتا جاؤں گا، آپ جو ہے وہ ان معنی جو ہے وہ معنی آپ لکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ جی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آواز آپ سن رہے ہیں آپ؟ یس سر۔ جی اوکے، تو اپنی بکس آپ نے سامنے رکھ لی ہیں تاکہ ہم اس کی ریڈنگ شروع کریں۔ جی اسٹوڈنٹس بکس آپ کے سامنے ہیں سب کی؟ اوکے، تو شاعر لکھتے ہیں، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ تلوار کی جھنکار، تلوار کی آواز، ٹھیک ہے، تلوار کے ٹکرانے کی آواز یا تلوار کے میان سے نکالنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حافظ عالم نے، حافظ عالم، عالم کا حافظ، عالم یعنی دنیا کی حفاظت کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان امن کی جگہ، دارالامان کے معنی امن کی جگہ۔ یہ اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے، ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے یہ کہ دارالامان کس جگہ کو کہا گیا؟ مدینہ کو کہا گیا۔ رخ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ ستم گار، اس سے پہلے وجود اقدس کا لفظ استعمال ہوا، وجود اقدس مقدس جسم، مقدس وجود، پاکیزہ وجود۔ ستم گار لفظ استعمال ہوا ظلم کرنے والے، ستم گاروں، ظلم کرنے والوں کا حقیقی ہدف تھا۔ ہدف کہتے ہیں نشانہ، ٹارگٹ، انگلش لفظ میں ٹارگٹ کہتے ہیں۔
اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ کرام تھے، جو پیروکار تھے، انہیں پہلے ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، انہیں روانہ کر دیا، لیکن خود ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ نازل ہو، تو پھر اس کے مطابق یہ اپنا جو ہے وہ اگلا قدم جو ہے وہ اٹھائیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں گے آپ، یہ سوال کا جواب ہے۔ تو وہی الہی کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ عزم، ارادہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ رائے کی جمع ہے، ٹھیک ہے، آرا بھی اس کی جمع ہے، رائے کی جمع رائے، آرا، مشورے، تجاویز۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو یعنی منتخب کیا جائے۔ ابو جہل کی یہ تجویز تھی کہ ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب کیا جائے اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل ہاشم، ہاشم کی اولاد، ٹھیک ہے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، ان کے جو پیروکار جو تھے، تمام قبیلہ۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر رائے، آخری مشورہ، آخری تجویز۔ اور جھٹ پٹے سے شام ہوتے ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹ پٹے کا لفظ جو ہے وہ دو طرح کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صبح کا جو وقت، صبح صادق کا وقت، جب اندھیرا، ہلکا ہلکا اندھیرا ہو اور صبح ہونے کو ہو، اور اس کے بعد شام کا وقت کہ جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہو اور اندھیرا آ رہا ہو، تو اس کو جو ہے وہ جھٹ پٹے کا وقت کہتے ہیں۔ آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ مبارک گھر، آستانہ کہتے ہیں گھر کو، محاصرہ کرنا، گھیرا ڈالنا، گھیرے میں لے لینا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ اہل عرب کے رہنے والے، عرب کے لوگ، زنانہ مکان، خواتین کا گھر، خواتین کا مکان، ایسا گھر جہاں خواتین رہتی ہوں، یہ ایک روایت تھی ان کے ہاں کہ جہاں پر عورتیں، جس گھر میں عورت رہتی تھی یا عورتیں رہتی ہوں، وہ وہاں پر جو ہے وہ اس مکان، اس گھر کے اندر داخل ہونا گناہ سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ معیوب کہتے ہیں برا، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت، دشمنی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر، دیانت کہتے ہیں ایمانداری پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اسباب کہتے ہیں سامان کو۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلی کیا ہوتا ہے معیوب کا معنی؟ معیوب کے معنی برا سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر اس وجہ سے بیٹے اس پیراگراف کے بعد ابھی آپ سے پوچھوں گا، آپ جس لفظ کا میننگ آپ کا رہتا ہوگا وہ آپ کو بتا دوں گا۔
اس بنا پر اس وجہ سے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یہ یہاں سے آپ ہائی لائٹ کریں گے، یہ سوال کا جواب ہے، شارٹ آنسر ہے، جناب امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے، یہ اس کا کوشچن بنے گا اور اس کا جواب آپ لکھیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اب یہاں سے آگے ایک اور سوال کا جواب شروع ہوتا ہے، اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں گے اس پیراگراف کو آخر تک۔ فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب سے مراد سونے کا کمرہ، سونے کا بستر، ٹھیک ہے، سونے کی جگہ، قتل گاہ کی زمین ہے، قتل گاہ قتل کرنے کی جگہ، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر یہاں اس کو گرامر میں تلمی کہتے ہیں، یعنی فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، ٹھیک ہے، انہیں یہ لقب دیا گیا فاتح خیبر، یعنی خیبر کو فتح کرنے والا۔ خیبر ایک یہودیوں کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا، تو ایک جنگ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کے مرکزی دروازے کو جو ہے وہ خود اپنے بازوؤں سے جو ہے وہ اسے اکھیڑ کر جو ہے وہ پھینک دیا اور اندر داخل ہوئے، اور اس طرح جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کیا۔ تو اس وجہ سے اس بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ فرش گل کہتے ہیں پھولوں کا فرش، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ آج رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا جو ہے وہ خطرے سے کم نہیں ہے، یہ ایک قتل خانہ بن جائے گا، ایک قتل گاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قتل گاہ کی جگہ کو جو ہے وہ پھولوں کا فرش سمجھتے ہوئے وہاں جا کر جو ہے وہ سوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ذمہ داری دی تھی، جو فرض آپ کے ذمہ تھا، وہ اس کو آپ نے پورا کیا۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ پہلے پیج کے متعلق جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی لفظ کا معنی آپ کو نہ آتا ہو، اسکپ ہو گیا ہو، آپ نے سنا نہ ہو، لکھنے میں جو ہے وہ دیر ہوگی ہو، تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی بیٹے۔ عداوت کا معنی بتانا۔ سوری علی حسن۔ عداوت جی بیٹے، عداوت دشمنی، عداوت دشمنی۔ اور کوئی اسٹوڈنٹ؟ تلواروں کی ہاں، تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں، جنکار تلوار کی آواز۔ جی محمد عثمان۔ جی بیٹے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح، ستم گاروں کا معنی ستم بتائیں۔ گاروں، ہاں، ستم گار کہتے ہیں ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والے، ستم گاروں، ظلم کرنے والوں۔ اوکے سر، تھینک یو۔ جی اور اس کے علاوہ؟ جی عبد الحسیب۔ اور کوئی سوال؟ سر اسباب اسباب، سامان، سامان۔ جی علی حسن۔ مجمع مجمع کہتے ہیں مجمع گروہ، بھیڑ، ٹھیک ہے، اکٹھ۔
لوگوں کا جمع ہونا، اس کا کوئی بھی معنی لکھ سکتے ہیں. گروہ جمع ہونا، ٹھیک ہے، بھیڑ رش یہ کے معنی میں آتا ہے. تو مجمع لوگوں کا جمع ہونا. جی اور کوئی سوال؟ جلا وطن. جلا وطن کرنا کہتے ہیں ملک بدر کر دینا، ٹھیک ہے، ملک سے نکال دینا، وطن سے نکال دینا. جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جیسے ہم حضرت کا لفظ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بچے نے پوچھا ہے، ٹیکسٹ کیا کہ حضرت کا مطلب کیا ہے. حضرت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ادبیہ الفاظ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جی اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، محاصرہ کرنا گھیرا ڈالنا یا گھیرے میں لینا، ٹھیک ہے، اور رات زیادہ تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا. یہاں پر بے خبر کرنا اس سے متعلق بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کے سامنے وہ لوگ جمع تھے. تو اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ایک اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں جو وہ مٹی لے کر ان کی طرف پھینکو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جو ہے وہ ان کافروں کی طرف پھینکی، جس سے جو ہے وہ ان کو کچھ نظر نہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بآسانی حفاظت جو ہے وہ اپنے گھر سے تشریف لے گئے اور ہجرت پر روانہ ہو گئے. تو حضرت پھر سے حضرت اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ہے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. کہتے ہیں بیٹے کو، عزیز کہتے ہیں پیارا، ٹھیک ہے. یہ اس لائن کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، یہ سوال کا جواب ہے، شارٹ آنسر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. یہ بھی شارٹ ایم سی کیوز بھی ہے، شارٹ آنسر ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. قرارداد کہتے ہیں بات چیت، ٹھیک ہے، معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں. قرارداد، معاہدہ، بات چیت. دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے. یہ غار کا نام جو ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے یا ذہن میں رکھیے گا جن کے پاس بکس نہیں ابھی. جا کر پوشیدہ ہوئے چھپے. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے. بوسہ گاہ چومنے کی جگہ، خلائق مخلوق کے چومنے کی جگہ، ٹھیک ہے. بوسہ گاہ خلائق لوگوں کے یا مخلوق کے چومنے کی جگہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز ابھرتے ہوئے جوان، ٹھیک ہے، نئے جوان جو تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، شب کو رات کو. صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں. جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے کافی رات کے کافی وقت، ٹھیک ہے، بکریاں چرا کر لاتا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے. 3 دن تک صرف یہی غذا تھی. یہ بھی آپ ہائی لائٹ کریں گے. لیکن ابن حشام نے لکھا ہے، ابن حشام ایک مورخ ہے، ٹھیک ہے، ہسٹری رائٹر ہے. ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. اسما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھیں ان کی یہ ہمشیرہ تھیں، ان کی بہن تھی، بڑی بہن تھی. تو اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری. جی یہاں تک بیٹے آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو؟ جی یہاں تک کسی لفظ کا معنی کوئی سوال؟ جی بیٹے. فرزند کا مطلب ہے بیٹا. سر نوخیز نوجوان. نوخیز نیا جوان، ٹھیک ہے، ابھرتا ہوا جوان، نوخیز نیا جوان، ٹھیک ہے. پوشیدہ. اندھیرے. پوشیدہ چھپے، ٹھیک ہے، پوشیدہ ہوئے، چھپ گئے. منہ اندھیرے. منہ اندھیرے صبح کے وقت جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو. ہمشیرہ. پوشیدہ چھپے، چھپنا، پوشیدہ ہونا، چھپ جانا. جی اور ہمشیرہ. سوری آواز نہیں آئی آپ کی. ہمشیرہ. ہمشیرہ بہن کو کہتے ہیں. جی سوری سر مورخ. مورخ کہتے ہیں تاریخ دان، ٹھیک ہے، ہسٹری رائٹر، ہسٹری لکھنے والا. جی اور اس کے علاوہ اور کسی لفظ کا معنی یا کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو کسی اور اسٹوڈنٹس کا؟ جی بیٹے. سر میرا لاسٹ اسائنمنٹس میں سے ایک سوال ہے. سوری. جو لاسٹ لیکچر ہم نے لیے ہیں ہاں اس میں سے ایک سوال ہے سر. اس کے اندر آپ نے ہمیں جو حمد کے پہلے 2 اشعار اور آخری 2 اشعار کی تشریح دی تھی، جی تو جی اس کے اندر جو 7th شعر ہے جس کے اندر حالی اپنے شعر لکھنے جی کی جی تعریف بیان کرتا ہے. جی جی سر بالکل بالکل. اس شعر کی اتنی لمبی تشریح ہو نہیں سکتی، یعنی کہ اس کے بارے میں ہم کیا لکھیں زیادہ سے زیادہ؟ بیٹا اس کی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں اس کی تشریح بالکل لمبی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اس میں جسٹ آپ نے جتنا شاعر نے بیان کیا ہے اسی کو آپ نے اتنا ہی بیان کرنا ہے، کیونکہ مقطع جو ہے مقطع کی اتنی لمبی تشریح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یس سر. اور اس میں شاعر نے صرف اپنی شاعری کے انداز کی تعریف کی ہے، تو آپ یس نے سر. اسی کو جو ہے وہ آپ نے کوئی 4-5 لائنوں میں بیان کر کے کسی کے ایک شعر کا حوالہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے. اور سر میں نے وہ ساری تشریح وغیرہ کر لی ہے. اور اب وہ ہاں آپ نے اسائنمنٹس کب دیں گے ہمیں سبمٹ کرنے کے لیے؟ ہم کب کریں گے سبمٹ آپ کو؟ جی وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آج میں سر سے بات کرتا ہوں کہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا، کیسے وہ جمع آپ لوگوں سے کرنی ہے. لیکن آپ تب تک جو ہے وہ جو تھوڑا تھوڑا سر کام وہ آپ کو پہلے مل رہا ہے وہ ہماری کرتے جائیں. باقی سبجیکٹس کی اسائنمنٹ سبمٹ ہو رہی ہیں. ہو رہی ہیں؟ اوکے سر. جی جی وہ کیسے آپ کروا رہے ہیں؟ یس سر. سر وہ اپنے ایک علیحدہ سر وہ پہلے خود سر ایک اسائنمنٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں ہمارے سبجیکٹ کے اندر، جی وہاں جی پر ہم وہ اسائنمنٹ کے اندر ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے سبمٹ کرنے کا. جی جی ٹھیک ہے. ہمیں چلے فزکس، میں کیمسٹری، جی جی انگلش میں آپ کو اس ملی بارے ہے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ کل کمنگ لیکچر جو ہمارا ہوگا، اوکے سر. تب تک آپ اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ اوکے رکھیں، سر. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل سے ہم اوکے یہیں سر. سے پھر آگے ریڈنگ کریں گے اسٹارٹ. ہوپ انشاءاللہ سر کہ یہاں تک آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا.
کل ہم یہی سے کا ہوم اسٹارٹ ورک کیا کریں ہے؟ گے. آج کا ہوم ورک جسٹ میننگ ہے, ٹھیک ہے, اور جو تعارف کے ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھے ہیں بس وہ ہیں, ٹھیک ہے. شاعر کے جو شاعر کا تعارف ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس, اوکے سر. اور جہاں تک ہم نے ریڈنگ کی ہے یہاں تک اس کے میننگ آپ نے جسٹ نوٹ کرنے, اس کو یاد کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.